بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 14 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا آواز تالیوان، مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333953373 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 14 صفحہ نمبر 107 سے۔ بہرحال دوپہر کے بعد کوثر خاتون ملیں۔ وہی بدلا ہوا انداز جو مجھے پسند نہ تھا۔ مجھے تو وہ ہری مرچی پسند تھی، لیکن کوثر کے چہرے پر بیزاری تھی۔ سرفراز صاحب، کوثر بی بی، میں نے محسوس انداز میں کہا اور کوثر نے شرمائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ ارے کیا ہوا کوثر بی بی؟ آپ مجھ سے مخاطب کا انداز بدل دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ میرے لیے ویسے نہیں رہے جیسے تھے۔ اب آپ میرے لیے کچھ اور بن گئے ہیں۔ کچھ اور بن گئے ہیں؟ ہاں، کاش میری موٹی عقل میں آ سکتا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں۔ کریں کوثر بی بی، لیکن ایک شرط پر۔ حکم دیں۔ آپ مجھے اس انداز میں کوثر بی بی نہیں کریں گے، پھر صرف کوثر کہیں۔ ایک عرض کروں؟ معاف کر دیں گی؟ کہیے۔ آپ نے خود ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کوثر بی بی کہا کروں۔ ایک عرض میں بھی کروں سرفراز صاحب؟ جی فرمائیے۔ خدا کے لیے آپ مجھے پچھلی باتوں پر شرمندہ نہ کریں۔ ایک شرط پر کوثر بی بی۔ پھر وہی؟ ہاں، اس لیے کہ ابھی تک ہمارے درمیان معاملات طے نہیں پائے۔ اچھا فرمائیے۔ ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے جو آپ کے یہاں اجازت دیں تو میرے، جن پر آپ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ آپ اس سلسلے میں اپنے سچے جذبات سے مجھے آگاہ کریں گی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان نیا معاہدہ ہوگا۔ کوثر مسکرانے لگی، پھر بولی، میرے لیے بڑا مشکل کام ہے سرفراز صاحب۔ کیوں؟ بس مجھے شرمندگی ہوگی، لیکن میری دلی خواہش ہے۔ میں نے کہا، میں بھی ضروری سمجھتی ہوں۔ جی؟ میں حیرت سے بولا، ہاں، اس کے بعد آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ شرمندہ نہ کرے کوثر بی بی۔ دیکھیے، اب معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے جارحانہ رویہ نہ رکھیے۔ آئیے اس طرف چلیں۔ نہ جانے ان سارے لوگوں نے اپنے ساتھ لڑکیاں کیوں لے لی ہیں۔ بعض اوقات فضول باتوں سے کان کھا جاتی ہیں۔ کوثر نے ایک سنسان حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرے ذہن میں بہت ہی عجیب خیالات تھے۔ کوثر کے بارے میں دل کے پوشیدہ گوشوں کو ٹٹول چکا تھا۔ اچھی لڑکی تھی، دلچسپ تھی، بے حد جذباتی تھی، لیکن میں اس کا احترام تو کر سکتا تھا، اس سے محبت نہیں۔ ہم اس خاموش گوشے میں پہنچ گئے اور کوثر ریلنگ سے ٹک گئی۔ بسم اللہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کریں۔ کوثر بھی مسکرانے لگی۔ آپ ناراض تو نہ ہوں گی؟ جی نہیں، کوثر نے شرما کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ ایک اور شرط ہے، وہ بھی فرما دے۔ ہر سوال کا جواب ضرور ملے گا، میں کوشش کروں گی۔ شکریہ۔ تو کوثر صاحبہ، پہلا سوال، آپ نے جس رات پہلی بار مجھے بحیثیت ڈرائیور دیکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تاثرات تھے؟ سرفراز صاحب، کوثر نے احتجاج کیا، معاہدے کے تحت۔ میں نے اسے یاد دلایا اور کوثر مجھے شرمگی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، لیکن اس کے ساتھ میرے ذہن میں کچھ اور سوال بھی ابھریں گے اور میں ان کے جواب دوں گا، وعدہ؟ ٹھیک ہے۔ کوثر نے گہری سانس لی اور پھر وہ ایک دم مسکرا پڑی۔ وعدہ کریں میری بات کا برا نہیں مانیں گے؟ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی ہوں۔ آج تک نہیں مانا مس کوثر۔ آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ تو میں نے سوچا یہ شخص کہ مجھے بیوقوف بنانا چاہتا ہے، وہ کیوں؟ آپ شکل و صورت سے ڈرائیور نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اچھا، پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ڈرائیور ہی ہیں تو میں نے آپ کے بارے میں سوچا کہ آپ نکمے ہیں۔ ممکن ہے آپ بچپن سے کام چور ہوں اور اسکول سے بھاگتے رہے ہوں اور تعلیم نہ حاصل کر سکے ہوں۔ مجھے آپ پر اور غصہ آیا۔ آپ نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ اتنی اچھی شکل و صورت کو مسخ کیوں کر دیا؟ تب میں نے سزا کے طور پر آپ کو وردی پہنائی۔ میں جب بھی آپ کی شکل دیکھتی مجھے غصہ آ جاتا۔ میں آپ کو احساس دلانا چاہتی تھی کیا آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اچھا، پھر ایک روز میں نے انسانی سے گری ہوئی حرکت کی تھی جس پر سخت شرمندہ ہوں۔ کس روز؟ پکنک پر۔ میں نے آپ کو کھانے کے سلسلے میں، چلیے اسے جانے دیجیے۔ نہیں، پہلے آپ اسے معاف کر دیں۔ شرط وہی ہے؟ میں مسکرایا۔ میں نے سوچا آپ اس قدر اجنبیت کیوں برتتے ہیں؟ ڈرائیور ہیں، اتنے مہذب بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں چاہتی تھی کہ آپ وہی بن جائے جو نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے اس رات مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں کھانا بھی نہیں کھا سکی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد؟ اللہ سرفراز صاحب، اب جانے بھی دیں۔ کوثر نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ آپ کی مرضی کوثر بی بی۔ نہیں سرفراز صاحب، نہیں، صرف کوثر۔
میں یہ جرت نہیں کر سکتا کوثر صاحبہ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا۔ ہاں، تو اسے پورا کریں۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی میرے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، مجھے وہ بتائیں جو کسی کو نہیں معلوم۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ بس حقیقت، کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری نگاہوں کی اس کی مسکراہٹ پر جم گئی۔ یہ مسکراہٹ، ہونٹوں کی یہ لرزش، آنکھوں کی یہ نمی، یہ میرے لیے اجنبی نہ تھی۔ نہیں کوثر، وہ تم بھی نہیں ہو کوثر، جو میری منزل بنے گی۔ شاید وہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور زلیخا کی مسکراہٹ، اس کا شکوہ، پھر نور جہاں، پھر کہکشاں کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے دو ہاتھ، سفید دوپٹے میں لپٹا ہوا تقدس، میریسیا کی پرہوس مسکراہٹ، یہ ساری مسکراہٹیں یکجا ہوگی اور کوثر کی مسکراہٹ اس میں مدغم ہوگی۔ سرفراز صاحب، کوثر کی آواز میرے کانوں میں اگری۔ میں چونک پڑا۔ ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کوثر بی بی۔ کیا؟ کوثر نے آنکھیں نکالی۔ یہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدے؟ کمال ہے، کیا ہو گیا ہے اچانک آپ کو؟ کہاں کھو گئے ہیں؟ کہیں نہیں کوثر بی بی، آپ میری حقیقت خود جانتی ہیں، مجھ سے کیوں معلوم کرتی ہیں؟ میں آپ کا ملازم ہوں، آپ کا اور کچھ نہیں۔ اب مجھے غصہ نہیں آئے گا، آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ خدا کے لیے کوثر بی بی، آپ کی مرضی۔ چلیے میں آپ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھتی، یہ ساری اداکاری تو چھوڑ دیجیے، مجھے صرف اپنا غلام رہنے دیں۔ مجھے اس انداز میں گفتگو کرے خدا کے لیے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں سرفراز صاحب تو اطمینان رکھیے، آپ کا راز راز ہی رہے گا۔ میں آپ سے آپ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گی، یہ وعدہ رہا۔ مس کوثر صاحبہ، میری درخواست ہے مجھ سے اجتناب کریں، مجھ سے نفرت کرتی رہیں۔ نفرت یا محبت کے جذبے انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتے، کوثر آہستہ سے بولی۔ میں خواب نہیں دیکھ سکتا کوثر، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ خواب جدوجہد کی راہ دکھاتے ہیں، عملی زندگی کے لیے ضروری ہے، کوثر نے کہا۔ نہیں کوثر بی بی، میری راہیں بے حد دشوار گزار ہیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی مہربانی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سرفراز صاحب، میں آپ پر اپنے التفات مسلط نہیں کر رہی، میں صرف اپنے رویے پر شرمسار تھی۔ اگر یہ بات ہے کوثر صاحبہ، تو آپ مجھے ہمیشہ اپنا مخلص دوست پائیں گی۔ میں نے کہا شکریہ، کوثر نے خشک لہجے میں کہا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلے گی۔ میں دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ احمق لڑکی، دیوانگی کی باتیں نہ کر، اپنی شخصیت کو کیوں مجروح کر رہی ہے، اپنی ماضی کو کیوں زخمی کر رہی ہے؟ جو تھی وہی ٹھیک تھی، وہی رہ۔ اور پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کوثر کی اس دیوانگی کے بارے میں سوچا۔ ایک بار کہکشاں کو بھی میں نے دلاسا دیا تھا، اسے بھی خلوص اور محبت کا سبق دیا تھا، کوثر کو بھی اسی کی ضرورت تھی، مگر اب تو کوثر ایک مسئلہ تھی۔ میں اسے کیا کہوں؟ دیوانی لڑکی، فضول حماقتوں میں پڑی ہے۔ نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوثر تو نواب فیروز الدین کی لڑکی ہے، میرے مالک، میرے محسن۔ اسے اس راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے، لیکن کس طرح؟ اور اس موضوع پر میں نے بہت سوچا، بالآخر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ دل گوارا تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ اس رات میں نے ایک خوبصورت سوٹ پہنا، سینٹ لگایا، بال سنوارے، اچھی طرح تیار ہو گیا۔ باہر نکل کے میں نے چاروں طرف دیکھا اور اس طرف چل گیا جدھر میریسیا کا کیبن تھا۔ مسٹر ڈکسن، میں نے کیبن پر آواز لگائی۔ جانتا تھا کہ مسٹر ڈکسن اس کیبن میں نہیں ہوں گے، لیکن مقصد میرا تھا ہی کچھ اور۔ میریسیا نے میری آواز سنی اور جلدی سے دروازے پر آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ کرنل یہاں ہے میریسیا؟ میں نے پوچھا۔ میریسیا نے کھوئے کھوئے انداز میں گردن ہلا دی۔ اوہ، کہاں گئے کرنل ڈکسن؟ میں نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ تب میریسیا نے مجھے آواز دی، مسٹر سرفراز۔ جی مس میریسیا، میرے ساتھ ایک کپ چائے نہ پئیں گے؟ باہر کی فضا بہت خوشگوار ہے مس میریسیا، کیا مجھے کیبن میں چائے پلائیں گی؟ اوہ چلیں ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں، میریسیا جلدی سے بولی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے نا؟ خراب نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ نہیں، میرا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ پر دورہ تو نہیں پڑے گا؟ ایک شرط پر، میں نے مسکرا کر کہا۔ بتائیے۔ آپ اپنا خوبصورت ترین لباس پہنیں گی، خوبصورت میک اپ کریں گی اور میرے ساتھ رقص کریں گی۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے مسٹر سرفراز؟ ہرگز نہیں، میں بھی تیار ہوتی ہوں۔ میریسیا خوشی سے دیوانی ہوگی اور تب میں بال روم میں آپ کا منتظر رہوں گا، بس چند منٹ۔ میریسیا بدحواسی کے عالم میں اندر دوڑ گئی اور میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہی مناسب تھا، یہ ضروری تھا۔
کوثر کی حفاظت میرا فرض تھا، اور حفاظت کرنے کا جو طریقہ میری سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا۔ میں مست انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جہاز کی ریلنگ سے ٹکے ہوئے بہت سارے لوگ مختلف تفریحات میں مشغول تھے، نہ جانے کیوں انہوں نے ہاس نظروں سے مجھے دیکھا، اور درمیانے بدن کی خوبصورت عورت کو تو میں نے اپنے پیچھے آتے ہوئے محسوس کیا۔ میں ریسٹورینٹ میں داخل ہو گیا۔ مدھم موسیقی، حسین فضا تھی۔ تب مجھے پشت سے آواز سنائی دی، مسٹر پلیز۔ اس عورت کی آواز تھی۔ میں رک گیا، پلٹ کر دیکھا۔ پہلے بھی جہاز پر دیکھا تھا، مشرقی ہی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ نہیں، فرمائیے، میں نے لگاوٹ سے مسکراتے ہوئے کہا، اور مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھ لیا۔ مسٹر جناتھن پچھلے 2 روز سے بیمار ہے۔ یوں بھی وہ تنہائی کے عادی ہیں۔ جب سے سفر شروع کیا ہے 2-4 بار ہی کیبن سے نکلے ہوں گے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، ورنہ کیبن، کتاب اور وہ۔ میں ان کے برعکس ہوں، عورت نے بے تکلفی سے کہا۔ مسٹر جناتھن آپ کے؟ جی، میرے شوہر ہیں۔ میرا نام سرفراز ہے، تھیلیما جناتھن۔ میں عیسائی ہوں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں ابھی کچھ نہ کہوں گی، وہ دلکش انداز میں مسکراتے بولی۔ کوئی حرج نہیں، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ تھیلیما مجھ سے گفتگو کرنے لگی۔ زندگی سے بھرپور عورت تھی، ایماندار چہرہ تھا، اسے حسین کہا جا سکتا تھا، انتہائی متناسب الاعضاء تھی۔ ہم نے کافی کا آرڈر دے دیا، اور میری نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ کسی کا انتظار ہے آپ کو؟ ہاں۔ کس کا؟ وہ میری ساتھی دوست میریسیا کا۔ ساتھی دوست یا کچھ اور بھی؟ تھیلیما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھی دوست، میں نے جواب دیا۔ ہاں، غلطی میری ہے۔ ان 2 لفظوں کو اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ان میں چھپا ہوتا ہے۔ لیکن مسٹر سرفراز، آپ کی دوست مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر کچھ محسوس تو نہیں کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ گو، میں بھی بیٹھی رہ سکتی ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اور تھیلیما مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میریسیا آ گئی، اور بلا شبہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میریسیا یوں بھی کافی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت تو اس نے قیامت ڈھائی تھی۔ آسمانی رنگ کے ٹہنوں تک کے جاپانی اسٹائل کے لباس نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ اس کے جسمانی نقوش بے حد دلکش تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار ان پر کبھی بھی غور نہیں کیا تھا۔ میریسیا تھیلیما کو میرے ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ہیلو میری، آؤ تھیلیما سے ملو، میں نے کہا، اور میریسیا مسکرانے لگی۔ او سویٹ میریسیا، ابھی مسٹر سرفراز تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ کیا واقعی یہ میری تعریف کر رہے تھے؟ میریسیا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں دیکھنے سے پہلے تو میں اس بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے تمہاری تعریف پر یقین آ گیا ہے۔ کیا واقعی یقین آ گیا ہے؟ ہاں، تھیلیما نے جواب دیا۔ شکریہ، لیکن مسٹر سرفراز سے آپ کی شناسائی، شک نہ کرو ڈیئر، ہم صرف چند لمحات سے قبل ساتھی بنے ہیں، تھیلیما جلدی سے بولی۔ او نہیں، شک کی بات نہیں ہے، میریسیا نے کہا، اور وہ تھیلیما سے گل مل کر باتیں کرنے لگی۔ پھر رقص کے لیے موسیقی شروع ہو گئی، اور میں نے میریسیا سے درخواست کی۔ تھیلیما نے خوشی سے ہم دونوں کو اجازت دے دی تھی۔ ہم چوبی فرش پر ہچکو لینے لگے۔ سرفراز، میریسیا میرے سینے سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارے اندر یہ خوشگوار تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ بس ہو گئی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے میری خوشیوں کا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تم بہت شریر ہو، میریسیا ہنس کر بولی۔ شاید ایک بات کہوں؟ کہو۔ یہ تھیلیما بوڑھے شوہر کی جوان بیوی ہے، پھر مجھے اس کی آنکھیں اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ بہنگی ہے کیا؟ او نہیں ڈیئر، شرارت نہ کرو، میریسیا ہنس پڑی۔ کیا کہنا چاہتی ہو بھائی؟ وہ تمہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے تمہیں پسند کرتی ہو۔ میں نے غور نہیں کیا، غور کرنا بھی نہ۔ کیوں؟ بس میں کہہ رہی ہوں اس لیے، میریسیا، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، اور میریسیا چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو گئی ہو ڈارلنگ؟ برائے کرم میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کی کوشش مت کرو۔ سوری سرفراز، تمہیں آئندہ شکایت نہ ہوگی۔ میریسیا جلدی سے خاموش ہو گئی، اور میں خاموشی سے رقص کرتا رہا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خواہش جنم لے رہی تھی، اور میری نگاہیں ہر بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، لیکن یہ آرزو پوری نہیں ہوئی، اور رقص کا راؤنڈ ختم ہو گیا۔ دوسرے راؤنڈ میں تھیلیما میری پارٹنر تھی۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ لپٹ کر رقص کر رہی تھی، اور اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سرفراز، وہ محمود سے انداز میں بولی۔ وہ لڑکی تمہاری کون ہے؟ میریسیا۔ ہاں۔ ساتھی؟ منگیتر ہے؟ نہیں۔ تم اس سے پیار کرتے ہو؟ نہیں، میں نے سکون سے جواب دیا۔ نہیں، تھیلیما اچھل پڑی، بالکل بھی نہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو ڈارلنگ۔ کیوں؟ تم اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، تو پھر؟
میرا مطلب ہے تم دونوں ایک دوسرے سے لیکن کیا وہ اس جہاز میں ہی تمہاری دوست بنی ہے؟ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی سفر کر رہی ہے۔ اوہ، تم شاید بتانا نہیں چاہتے۔ یہی سمجھ لیں مسٹر جناتھن، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ اوہ، تم مجھے مسز جناتھن کہہ کر شاید مجھے میری حیثیت کا احساس دلا رہے ہو، تھیلما نے شکایتی انداز میں کہا۔ کون سی حیثیت مسز جناتھن؟ یہی کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ نہیں، میں خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا تھیلما، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم اس قابل ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ تمہارا چند لمحات کا قرب، تمہارا چند لمحات کا ساتھ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ مادام تھیلما، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں سرفراز۔ مسز جناتھن، آپ کے شوہر کی جسامت کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کی اور مزاج کی کیسے ہیں؟ مجال ہے کسی کی وہ تمہیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے؟ تھیلما نے جلدی سے بولا۔ عورت کی بات کا کیا بھروسہ، میں نے شرارت سے کہا۔ مجھے مسز جناتھن کی اتنی جلدی ہو جانے والی محبت پر ہنسی آ رہی تھی۔ میرے پر بھروسہ کر لو ڈارلنگ، پہلے مسٹر جناتھن سے میری ملاقات کرا دو، اس کے بعد فیصلہ کروں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ ڈرپوک ہو؟ ہاں، مان بھی لو میری جان، اس بڈھے کو کتابوں سے ہی فرصت نہیں، وہ ایسا ہی انسان ہے، یقین کرو۔ اگر تم اس کے سامنے بھی میرے بستر میں سو جاؤ گے، وہ کتاب پر سے نظریں اٹھا کر بھی تمہیں نہیں دیکھے گا، مجھے دیکھے گا، پھر ناک پر اینک درست کرے گا اور کتاب کا ورق الٹ کر اس میں گم ہو جائے گا۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے کہا، اور اسی وقت وہ راؤنڈ ختم ہو گیا۔ راؤنڈ تو ختم ہو گیا، لیکن میرا ابھی تم سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہ رہا۔ پھر صحیح تھیلما، چوتھا راؤنڈ میرے ساتھ ناچو گے؟ نہیں۔ اور تیسرا؟ وہ بھی نہیں۔ تب کوئی بات نہیں، تھیلما نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم اپنی میز پر واپس آ گئے۔ میریسیا نے یہ راؤنڈ کسی اور کے ساتھ نہیں ناچا تھا، حالانکہ دوسروں نے اسے درخواست بھی کی تھی۔ مجھے اجازت، میں نے کہا۔ ارے کہاں؟ دونوں عورتیں چونک پر بولی۔ تھک گیا ہوں، اتنی جلدی؟ میریسیا بولی۔ ہاں، اور پھر کھلی ہوا میں چل کر کھڑے ہوں، میریسیا جلدی سے بولی، اور پھر اس نے بیل بجا کر ویٹر کو طلب کیا اور اپنی پرس سے بل ادا کر کے اٹھ گئی۔ لیکن اب مجھے بوریت ہو رہی تھی، میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کوثر ہمیں دیکھ لے، میری طرف سے اس کے دل میں پھر نفرت پیدا ہو جائے۔ وہ مجھ سے متاثر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے یہ کھیل کھیلا تھا، ورنہ تھیلما اور میریسیا میرے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی تھی، میرے لیے ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں باہر نکل آیا، لیکن اچانک میں خوش ہو گیا۔ دور سے میں نے کوثر کی جھلک دیکھ لی تھی، میں اس کی طرف سے انجان بن گیا، اور پھر میں نے میریسیا کے بازو میں بازو ڈال دیا۔ تھیلما سے بالکل چپک کر میں عرشے کی طرف چل پڑا۔ رفتار بہت سست تھی، شدید خواہش تھی کہ کوثر ہمیں دیکھ لے۔ اچانک ہی میرا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، میں بات بات پر ہنسنے لگا۔ دونوں خواتین جو چند ساتھ قبل میری بددلی محسوس کرنے لگی تھی، پھر ہوش ہو گئی۔ تب میں نے نہایت احتیاط سے اس سمت دیکھا جہاں کوثر کی جھلک نظر آئی تھی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کوثر اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ یہ حیرت ہے، میں نے سوچا، اور اس کے بعد پھر نفرت شروع ہوگی۔ ہاں کوثر، تم جو کچھ بھی ہو، مغرور، نک چڑی، بد دماغ، لیکن ایک ایسے شخص کی بیٹی ہو جو بے حد نیک نفیس انسان ہے، اور میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ کافی دیر تک میں دونوں عورتوں کے ساتھ رہا۔ میریسیا بہت خوش تھی، تھیلما بھی اظہار عشق کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ پھر واپسی ہوئی۔ تھیلما نے مجھے دوسرے دن ملاقات کا وعدہ لیا۔ کوثر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میریسیا نے اپنی کیبن کے نزدیک پہنچ کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ نہیں میریسیا، پھر صحیح، لباس تبدیل کروں گا، آرام کروں گا۔ تھکن محسوس کر رہے ہو؟ یوں ہی سمجھ لو، میرے ہی کیبن میں آرام کر لو سرفراز۔ شکریہ، یہ ممکن نہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ارے سرفراز، سنو تو صحیح، میریسیا نے کہا، اور میں رک کر اس کی بات سننے لگا۔ تم نے میری بات کا غلط مطلب نکالا ہے، ایسی کوئی بات نہیں مس میریسیا، اب آپ بھی آرام کر لیں، میں نے کہا، اور تیزی سے پلٹ پڑا۔ پھر میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ ذہن میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بس ایک کام کرنا تھا، کر دیا۔ ہاں، فرزان کی کہانی رہ کر ذہن میں آ جاتی تھی، اور میں اس کے بارے میں غور کرنے لگتا تھا۔ میری اور اس کی کہانی کا ایک حصہ کافی ملتا جلتا تھا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ وہ کیفیت نہیں تھی جو فرزان کے ساتھ تھی۔ مجھے تو اس دنیا میں ایسے ہمدرد، ایسے محبت کرنے والے ملے تھے جنہوں نے میرے دل کو تھام لیا تھا۔ رشید الدین صاحب، بیگم رشید الدین، نواب فیروز الدین اور کہکشاں۔ ذہن میں پھر وہی تصویر ابھری، سفید لباس، دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ،
حوروں کا تھا تقدس لیے ہوئے پاکیزہ چہرہ. نہ جانے کیوں یہ لڑکی میرے ذہن پر چھا گئی ہے، حالانکہ دل کی گہرائیوں میں اس کے لیے کوئی خاص جذبہ نہیں تھا. اور پھر میں نے ذہن کا رخ کوثر کی طرف موڑ دیا. اب وہ میرے انداز سے سوچے گی. ابھی رات کی ابتدا ہی ہوئی تھی، اسی وقت سے کیبن میں گھسے رہنا عجیب تھا. کھانا وغیرہ بھی نہیں میں نے کھایا تھا. چنانچہ میں نے لباس تبدیل کیا، بال وغیرہ درست کر کے باہر نکل آیا، لیکن دروازے پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گیا. کوثر دروازے کے بالکل قریب کھڑی تھی، اداس سی، خاموش سی. مجھے دیکھ کر اس نے ایک جھرجھری لی اور سنبھل کر مسکرانے لگی. عذر کوثر صاحبہ، آپ؟ ابو بلا رہے ہیں آپ کو. ابھی واپس آئی ہوں. وہ کسی قدر گھبرائے ہوئے انداز میں بولی. تو آپ نے دستک کیوں نہ دی؟ بس دینے ہی والی تھی، وہ بولی. آواز کی لرزش نمایاں تھی. آئیے. کیا کر رہے ہیں نواب صاحب؟ شطرنج پھیلائے بیٹھے ہیں. کوثر ہاں ہنسی اور مجھے سخت حیرت ہوئی. میرا تو خیال تھا کہ وہ آتش پا ہو چکی ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کی کیبن میں ہم داخل ہو گئے. ارے بھئی اتنی دیر؟ 15 منٹ سے انتظار کر رکھا ہوں. دیکھو کرنل ڈکسن نے میری کیا حالت کر رکھی ہے. نواب صاحب نے بساط کی طرف اشارہ کر کے کہا. کیبن میں بہت سارے لوگ موجود تھے اور کرنل ڈکسن نے نواب صاحب کا کھیل دیکھ رہے تھے. کرنل نے نواب صاحب کو پوری طرح پھانس رکھا تھا اور جوش میں انہوں نے یہ بات بھی قبول کر لی تھی کہ اب نواب صاحب کسی کی بھی چاہے مدد لے لیں، ماں سے نہیں بچ سکیں گے. تو نواب صاحب نے مجھے بلا بھیجا تھا. بتاؤ اب کیا کروں؟ نواب صاحب نے کہا. کمال ہے نواب صاحب، یہ پیادہ آگے بڑھا دیں، خطرہ ٹل جائے گا. میں نے بساط دیکھ کر کہا اور خود نواب صاحب نے ایک پیادہ آگے بڑھا دیا اور لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے. کمال ہے، واقعی کمال ہے. کرنل ڈکسن بڑبڑایا. یہ آدمی ہے یا جادوگر؟ چلو کرنل ڈکسن اب چلو. دیکھو پیادے کی چال دیکھی؟ نواب فیروز الدین بچوں کی طرح کہکے لگانے لگے. کرنل ڈکسن کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں. پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولے. صاحبزادے، تم نے نہ صرف نواب کے بچے کو خطرے سے نکال دیا بلکہ مجھے ایک اور مصیبت میں بھی پھنسا دیا ہے. شطرنج کے جادوگر ہو کیا؟ نواب صاحب نے پھر کہکا لگایا. میرا خیال ہے یہ بازی ختم کر دی جائے. عجیب صورتحال ہے. کرنل ڈکسن نے کہا. تم مصیبت میں پھنس گئے ہو. ہاں میں مان لیتا ہوں، حالانکہ یہ شکست کی ہی قسم ہے. بہرحال چونکہ چال میری نہیں ہے اس لیے میں اسے جاری رکھنے پر اصرار نہیں کروں گا. اور کرنل ڈکسن نے بساط الٹ دی. تمام لوگ دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہے تھے، خاص طور پر کرنل ڈکسن مجھ سے بہت متاثر ہوا تھا. بیٹھو سرفراز، یوں بھی تم ہمیشہ مجھے ایک پراسرار نوجوان لگتے ہو. کچھ نہیں شکریہ. میں بیٹھ گیا. کیا تم نے کسی بین الاقوامی مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ کرنل ڈکسن نے پوچھا. نہیں، بس یوں ہی. میں نے انکساری سے کہا. اس مہم سے واپسی پر میں تمہاری طرف سے چیلنج کروں گا. میں نہ کھیل سکوں گا. ارے کیوں؟ بس یہ میرا ذاتی شوق ہے. کسی قسم کی نمائش سے میں ہمیشہ گھبراتا ہوں. شہرت، دولت، عزت سب کچھ حاصل کر لو گے؟ کرنل بولا. میں اس کا خواہش مند تو ضرور ہوں لیکن اس طرح نہیں. بھی اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں کرنل، تم اسے مجبور نہ کر سکو گے. بات صرف شطرنج کی ہوتی تو ٹھیک تھی. کون سے مقابلوں میں حصہ دلاؤ گے؟ اسے نشانہ بازی کا ماہر بھی کہہ سکتے ہو. کوئی اس جیسی نشانہ بازی کا ماہر ہو تو اس سے مقابلہ کر لے. گھڑ سواری کرنا کوئی اس سے سیکھے. کوئی ہے اس کا مد مقابل تو اس کے سامنے آ جائے. کمال کا انسان ہے، واقعی بڑی ہی متاثر کن شخصیت ہے. مجھے اجازت دیجیے نواب صاحب، میں نے کہا. تعریفوں سے بھی گھبراتا ہے، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسرے سب لوگ ہنسنے لگے. کوثر صاحبہ ایک طرف کھڑی محبت پاش نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ نگاہیں خوفزدہ کر رہی تھی. اس وقت بھی کوثر کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا تو اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا. میں کھڑا ہو گیا اور نواب صاحب بولے. خطرہ ٹل رہا ہے ڈکسن، لگاؤ گے دوسری بازی؟ ہاں، تم سے تو ہر وقت کھیلنے کے لیے تیار ہوں، کرنل ڈکسن نے کہا اور میں اجازت لے کر باہر آ گیا. دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے کوثر کی آواز سنی. میں بھی جا رہی ہوں ابو. اور پھر وہ میرے عقب میں نکل آئی. اہلاکن مجھے رکنا پڑا. کوثر میرے نزدیک آ گئی. آئیے کوثر، میں نے کہا اور وہ میرے قدموں سے قدم ملا کر چلنے لگی. کہیں جا رہی تھی آپ؟ نہیں، نواب صاحب شطرنج میں پھنس گئے ہیں، نہ جانے کب تک بازی جمی رہے گی. جب تک میں جا کر بساط چھین نہ لاؤں، کوثر مسکراتے ہوئے بولی اور میں ہنسنے لگا. ہم دونوں عرشے پر پہنچ گئے اور پھر ریلنگ سے ٹک کر
سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگے۔ جہاز میں اس سے دلچسپ مشغلہ کوئی نہیں ہوتا، ہاں صرف ان کے لیے جو تنہائی پسند ہو۔ کئی منٹ اسی انداز میں گزر گئے، تب میں نے ہی کوثر کو مخاطب کیا۔ کوثر صاحبہ جی، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ سوچ رہی ہوں اس وقت آپ کے ذہن پر گراں تو نہیں گزر رہی، نہ جانے آپ کس موڈ میں ہو؟ کوثر نے جواب دیا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کوثر۔ کوثر صاحبہ، میں نے جلدی سے کہا، کچھ باتیں کرو۔ کوثر نے کہا، ضرور۔ آپ محسوس تو نہیں کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ مجھے فریب دینے کی کوشش میں خود کو فریب دینے لگے ہیں۔ جی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں سرفراز صاحب، براہ کرم مجھے فریب دینے کی کوشش میں خود کو نہ گرائیے۔ میری نگاہوں میں آپ کی مکمل شخصیت ہے، لیکن دوسرے آپ کو وہ نہیں سمجھ سکے جو آپ ہیں۔ کوثر پلیز ذرا صاف الفاظ، میں نے کہا، اور کوثر نے جلتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سمندر کی لہروں پر نگاہیں جما کر بولی، میرا ایمان ہے سرفراز صاحب کہ آپ ایک نیک انسان ہیں۔ اوہ، میریسیا، تھیلیما جیسی سینکڑوں لڑکیاں بھی مل کر آپ کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتی۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں سرفراز صاحب، آپ کی جوانی آپ کی دسترس میں ہے۔ کہکشاں اور دوسری لڑکیاں آپ کے اس قدر قریب آ سکتی تھیں جتنا آپ چاہتے، لیکن آپ نے ان کی حدود مقرر کر دی۔ میریسیا اور دوسری لڑکیاں کو تو کہنا ہی کیا، لیکن اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ مجھے صرف غلط راستے پر ڈالنے کے لیے ان عورتوں کو فریب دے رہے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیے سرفراز صاحب، کیا آپ کا دل ان کے ساتھ رقص کرنے کو چاہتا ہے؟ میں ایک بار پھر درخواست کروں گی، اللہ جھوٹ نہ بولیے گا۔ اور میری زبان لڑکھڑا گئی، میرا حوصلہ لڑکھڑا گیا۔ میں خاموش کھڑا کوثر کی شکل دیکھتا رہا اور کوثر کی نگاہوں میں فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ میں دعوے کرنے کی عادی نہیں ہوں سرفراز صاحب، بڑے بھروسے سے یہ بات کہی ہے۔ آپ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں جس طرح خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میں آپ کو غلط خیال کرنے لگوں۔ بہت دنوں سے میں آپ کو پرکھ رہی ہوں سرفراز صاحب، میں بری ضرور ہوں لیکن اتنی نہیں۔ کیا اب آپ مان لیں گے کہ آپ نے صرف اوپری دل سے ان دونوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کوثر میں واقعی خود کو ہلکان محسوس کرنے لگا۔ نہیں سرفراز صاحب، آپ کندن ہیں، گرد کی جتنی مرضی تہیں اپنے پر چڑھا لیں، چمکتے رہیں گے۔ اگر یہ گرد میری وجہ سے چڑھائی ہے تو میں اسے کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ بتائیے، آپ میرے ذہن میں یہ خیال ڈالنا چاہتے تھے؟ ہاں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، برداشت کر سکیں گی؟ ہاں، کوثر نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے میں کہا۔ مس کوثر، آئیے آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں۔ ایک شخص ایسے افراد میں گرا ہوا ہو جو دولت سے کھیلتے تھے، جو دولت کو بہت اہمیت دیتے تھے، وہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ دولت کی ریل پیل، نوکروں کی فوج، اعلیٰ زندگی، یہ سب کچھ اسے برا نہیں لگتا تھا، بس برے لگتے تھے جو دولت کو خدا سمجھتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے اس کی کبھی نہیں بنی۔ تب ان سب نے مل کر اس کے خلاف سازش کی۔ وہ اس کے حصے کو ہضم نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ان مصنوعی باتوں میں شریک ہو جائے، انہی کے انداز میں سوچنا شروع کر دے۔ اس نے ان کی سوچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن وہ اپنے پر کوئی تسلط نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو اپنی دنیا ہی الگ کر لی تھی، مصنوعیت سے دور کی زندگی اسے پسند تھی۔ اسے مصنوعی زندگی نہیں اچھی لگتی تھی، لیکن سازش کرنے والوں کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ پھر اس کی بدقسمتی نے ایک اور کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ اسی خاندان کی حسین ترین لڑکی، اسی ماحول کی پردادا، جس کے بہت سارے شیدائی تھے، نہ جانے کیوں اس کو چاہنے لگی، اور وہ جو اس کا طلبگار تھا، وہ جو صاحب اختیار تھا، اور وہ جو اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، وہ تلملا اٹھا۔ اس لا ابالی شخص کو اس نکمے انسان نے ایک چوٹ دلائی تھی، چنانچہ اس شکست کو اس کا ذہن قبول نہ کر سکا۔ بھائی نے بھائی کے خلاف سازش کی، بھولی بالی لڑکی دانستہ اس کی شریک بن گئی، بات بڑوں تک جا پہنچی، ان سب پر کنٹرول رکھتا تھا۔ اس نے اپنی حیثیت اپنا اثر استعمال کیا۔ سازش کرنے والے جانتے تھے کہ نوجوان اپنی فطرت کے خلاف پسند نہ کرے گا، یہی ان کی سازش تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے اس معصوم لڑکی کا دل ٹوٹنے کا بہت افسوس تھا، لیکن وہ خود پر کوئی پابندی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس پر عتاب نازل ہوا، اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے۔
ورنہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے. اور جب شخصیت ٹوٹ جاتی ہے نا تو زندگی غلاظت کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. اس پہ کتنے ہی خوبصورت غلاف چڑھا لو، اس سے تعفن اٹھتا رہتا ہے. کچھ لوگ اس تعفن سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ برداشت کر لیتے ہیں. جو برداشت نہیں کر پاتے وہ وہاں اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح ان کی ذہن کی نفاست برقرار رہتی ہے. اس شخص نے بھی اپنی شخصیت پر پڑنے والی ضرب قبول نہ کی اور سب کو چھوڑ دیا. پھر وہ اس دنیا سے نکل آیا مس کوثر. اس کی طبیعت سے وہ دنیا میل نہ کھاتی تھی، لیکن اس کے سینے میں ایک عزم تھا. وہ اپنی شخصیت کو آزمانا چاہتا تھا. ہی نہیں